अस्सलाम वालेकुम। ये मैं चोलिस्तान का झूमर भावलपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। कोशिश होगी मेरी कि शहर में थोड़ा सा आपको विज़िट कराऊँ। यहाँ का ख़ास जो एक बहुत ही काबिल दीद नूर महल है जो भावलपुर की पहचान है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसकी आपको शेयर कराऊँ और उसके अंदर जो लेज़र एक लाइटिंग का एक नज़ारा होता है वो दिखाऊँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फारूकी अपने YouTube चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आज मेरी वीडियो का ताल्लुक़ तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान से इल्हाक़ करने वाली रियासत भावलपुर, उसकी तारीख़, उसकी सक़ाफ़त और उसके नवाबीन पर एक मुख्तसर सा जायज़ा से है। ये देखें, यहाँ पर मकई के दाने धूप लगाने के लिए फैलाए हुए हैं, जो बहुत बड़े एरिया में इसी तरह से हमने जगह जगह देखे। पता ये चला कि जनाब ये दाने सूखने के बाद फीड, मुर्गी की फीड बनाने के काम में आते हैं, जो फीड फैक्ट्रियों को सप्लाई कर दिए जाते हैं। हम बदरिया रोड और मुल्तान से भावलपुर की जानिब मैवे सफ़र हैं और इस सफ़र के दौरान जो मनाजिर हमारे सामने आते जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि अपने व्यूवर्स को उसके बारे में आगाह कर सकें। अब ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, इसमें हमारे काश्तकार भाई जो अपनी खेतों में सब्जियां उगाते हैं, ज़्यादातर ख़ास तौर पर उनको तमाज़त पहुँचाने के लिए, यानी उसको जो है सूरज की तपिश पहुँचाने के लिए इस तरह का उसके अंदर कवरिंग, उस पर कवरिंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जल्दी उनको पकने के लिए उनको मतलूबा जो टेम्परेचर है वो मुहैया हो सके। अब हम अपने मकाम पर, मतलूबा जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हमें आज का विज़िट करना था। ये भावलपुर का मशहूर नूर महल है जो यहाँ के नवाबों की रिहाइशगाह हुआ करती थी। अब इसको जो है हमारे जो भी विजिटर्स हज़रात यहाँ आते हैं उनके लिए एक ये तफरीह का ज़रिया और एक तारीख़ी एक मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया है। अब हम आपको इस महल के अंदर लेकर चलेंगे, जहां आप इस महल के अंदर महफूज की हुई जो तारीख़ है, 228 साल तारीख़ भावलपुर रियासत के नवाबीन की जो तस्वीरों के ज़रिए बयान की गई है वो आपके सामने पेश करेंगे। 1947 में बर्रसग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम के बाद कुल 14 इलाक़ाई रियासतों ने जो इस खित्ते में क़ब्ल तक़सीम अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखती थीं, पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। तक़सीम के बाद जिन रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया उनमें रियासत भावलपुर, कल्लात, खैरपुर, लासबेला, मकरान, एम्ब, चित्राल, दीर, फुलरा और सवात, जबकि जम्मू व कश्मीर के इलाके की रियासतें हुंज़ा, नगर, पूंछ, इसके अलावा भावल नगर जो कभी कभी जो है अपने अलग से एक उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस था उसकी वजह से भी वो कभी कभी रियासत का स्टेटस रखती थी। इसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाशमूल गिलगित एजेंसी भी 1947 में पाकिस्तान के मातहत आ गए, अगरचे उनकी जो साबका आइनी हैसियत थी वो बरकरार रही थी। इन तमाम रियासतों का पाकिस्तान से इल्हाक़ किन बुनियादों पर हुआ, किस तरह हुआ, यह एक अलग मौजू है। इस पर फिर कभी और बात हो सकती है। 1947 से 1955 तक भावलपुर एक नीम खुदमुख्तार रियासत की हैसियत से बरकरार रही, जिसका अपना एक वज़ीर आज़म, सालाना बजट और इंतज़ामी अमूर आज़ादाना हैसियत से काम करता था। 1955 के बाद वन यूनिट पॉलिसी के तहत रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया और 1970 में उसे सूबे पंजाब के ज़ेरे कंट्रोल कर दिया गया। भावलपुर रियासत जनूब एशियाई मुस्लिम तारीख में एक इंतहाई खुशहाल और मुकम्मल मुस्तहकम एक रियासत थी। ये रियासत अपनी इब्तदाई तश्कील से कब्ल दहली सल्तनत और उसके बाद मुग़ल सल्तनत का हिस्सा रही और फिर अफ़गान हुक्मरान दुर्रानी के ज़ेरे कंट्रोल रही। इसके बाद 18वीं सदी के आगाज़ में मुग़ल इक़्तिदार कमज़ोर होने के बाद मकामी सरदारों ने ताकत पकड़ ली। 1727 ईस्वी में इस रियासत की बुनियाद रखी गई, जिसका बानी और पहला हुक्मरान नवाब मोहम्मद भावल खान अव्वल था।
جو کہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کی نسل سے ہیں۔ عباسی سردار سندھ یعنی اچ اور روہڑی کے علاقے سے چولستان ستلج کے علاقے میں ہجرت کر کے آئے، جہاں پہنچ کر مغل اقتدار کے کمزور پڑنے پر اپنی خود مختاری کی کوششیں شروع کر دیں۔ عباسی خاندان کے سردار بہت طاقتور، ذمہ دار اور فوجی پس منظر رکھتے تھے۔ اچ شریف کے آس پاس کے علاقوں میں خود مختار اور اقتدار کے مالک تھے۔ مغل حکومت کے زوال کے بعد 1707 میں مقامی حکمراں آزاد ہو گئے۔ بہاول خان اول نے ایک مقامی فوج تیار کر لی، جس کے ذریعے چولستان میں قلعوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور بعد ازاں سندھ، ملتان اور راجستھان کے درمیان محفوظ تجارتی راستے تعمیر کرائے۔ اس طرح اپنی پہچان بنائی، جسے بعد ازاں افغان درانی حکمران اور بالآخر برطانیہ نے 1809 میں تسلیم کر لیا۔ اس طرح 1727 عیسوی میں عباسی خاندان سے تعلق رکھنے والے نواب محمد بہاول خان اول نے ریاست بہاولپور قائم کی، جو کہ چولستان، ستلج اور انڈس کے خطے پر مشتمل تھی۔ مضبوط خاندانی پس منظر، صحرائی قلعوں کا اسٹریٹجک کنٹرول اور برطانیہ، مغل، افغان اور سکھ حکمرانوں سے متوازن سفارتکاری اس ریاست کی بقا اور استحکام کا باعث رہی۔ بہت سی دوسری ریاستوں کے برعکس بہاولپور ریاست سیاسی طور پر مستحکم، معاشی طور پر خود کفیل اور ثقافتی طور پر ایک مسلم ریاست کے طور پر ابھری۔ بہاولپور ریاست کو در حقیقت ایک فوجی طاقت سے زیادہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں عوامی دلچسپی کے اہم شعبے ہیں، جہاں ریاست نے ٹھوس مثالوں کے ساتھ حقیقی کامیابیاں حاصل کیں۔ زرعی اور آبپاشی کے شعبوں میں نیم صحرائی زمینوں کو قابل کاشت کھیتوں میں تبدیل کیا، نہروں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال، کنویں اور سیلابی پشتے تعمیر کیے۔ خشک سالی میں کسانوں کو ٹیکس ریلیف اور بیج اور مویشوں سے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے صحرائی علاقے ہونے کے باوجود غذائی پیداوار میں ایک خود کفیل ریاست بن گئی۔ تعلیم کے شعبے میں اپنے وقت سے بہت آگے جا چکی تھی۔ 1954 میں تعمیر کردہ صادق پبلک اسکول جنوب ایشیا کے بہترین اسکولوں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں پرائمری اور سیکنڈری اسکول کھولے، غریب اور ہونہار طلبہ کے لیے وظائف کا اجرا کیا، لڑکیوں کے لیے ایک الگ اسکول کا قیام کیا، جو کہ اپنے وقت میں ایک نایاب قدم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت ریاست میں شرح خواندگی برطانوی ہند کے کئی اضلاع سے بہت زیادہ تھی۔ ہیلتھ کیئر اور سوشل ویلفیئر کا شعبہ قائم کیا گیا، جس کے تحت بھاول وکٹوریہ ہسپتال BVH، جو کہ آج بھی ایک بڑا ہسپتال ہے، دیہی علاقوں میں ڈسپنسریاں جہاں مفت یا رعایتی علاج مہیا کیا جاتا تھا، جبکہ بیواؤں، یتیموں اور معذور افراد کے لیے خصوصی امداد کا بندوبست کیا گیا۔ مذہبی اور ثقافتی خدمات کی سرپرستی، اسلامی ورثے کی بحالی، عربی اور فارسی علوم کا فروغ اس ریاست کی بنیادی خصوصیات تھیں۔ انفراسٹرکچر اور شہری ترقی کے شعبوں میں ملتان، بہاولپور اور سندھ کے درمیان شاہراہوں کی تعمیر، برطانوی تعاون سے ریل کا پھیلاؤ، شہری محلوں کی منصوبہ بندی، شہروں میں بجلی کی ترسیل، صاف پانی کے فراہمی کا نظام، تربیت یافتہ ریاستی فوج کا قیام، پاکستان حکومت کے مہاجرین کی آمد اور ان کی بحالی کے امور میں تعاون۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس محل میں چولستان کی جو تہذیب و تمدن اور ثقافتی زندگی کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کے رہن سہن، ان کے لباس، ان کی جو ہے ہتھیار، ان کے روزمرہ زندگی میں استعمال آنے والے مختلف قسم کے گھریلو اوزار، گھریلو آلات، گھریلو اشیاء، اور یہ دیکھیں آپ زیورات، ان سب کا اس وقت یہاں پر کلیکشن جمع ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک وہ مخصوص لکڑی ہے جس سے کہ نور محل تعمیر کیا گیا تھا، یہ سب اس وقت جو ہے اس کے اندر کلیکٹ یعنی جمع کیا گیا ہے۔
اس میں چولستان کے اضلاع میں، چولستان کے اس ایریا میں جتنے بھی قلعے تھے ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ یہاں پر نوابوں کے استعمال میں آنے والے ان کے جو فرنیچر، ان کے ہتھیار، ان کے لباس، جتنی بھی ان کی جو ہے کلچرل خصوصیت کو اجاگر کرنے والے جو اشیاء تھے، ان تمام کو بڑے سلیقے سے جو ہے محل میں عام عوام کی دیدار کے لیے رکھا گیا ہے۔ 1727 سے لے کر جب اس ریاست کا قیام عمل میں آیا، 1955 تک جب پاکستان سے اس کا الحاق ہوا، اس ریاست پر کل 14 نوابین نے حکمرانی کی۔ اس محل کی ایک بہت اہم اور قابل دید اٹریکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ ہفتے کے 2 یا 1 دن جو ہے وہ یہاں کے وزٹرز کے لیے جو ہے ایک خصوصی شو کا اہتمام کرتی ہے، جس شو میں جو ہے وہ اس لیزر لائٹوں کے ذریعے، اسپاٹ لائٹ کے ذریعے جو محل پر وہ ڈالی جاتی ہے، محل کے اس بیرونی حصے پر، اور اس کے ذریعے وہ اس ریاست کی اور چولستان کی تاریخ، اس کی تہذیب و تمدن، اس کی ترقی، زندگی کے تمام جو رنگ ہیں وہ اس اسپاٹ لائٹ شو کے ذریعے جو ہے آنے والے جو وزٹرز ہیں کو ان سے آگاہ کیا جاتا ہے، تاریخ سے آگاہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے یہاں پر بہت بڑی تعداد یہ حاضرین کی آتی ہے جو اس خوبصورت شو سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپنی ہم آئندہ ویڈیو میں اس پورے شو کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔